بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفاق اقبال سیریز کی جماعت 7 کی کتاب میں خوش آمدید۔ یہ ہے چیپٹر نمبر 18 اور اس کا عنوان ہے قوم کا بہادر بیٹا۔ حاصلات تعلم آپ کی اسکرین پہ ہیں، چلیے مل کے اہم الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ ترقی، جرت، پیش قدمی، مورچہ، اعزاز، نشان حیدر۔ چلیے مل کے متن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بھارتی فوج نے اپنا مورچہ ایک بلند جگہ پر بنایا ہوا تھا جس کے ارد گرد پانی تھا۔ اس مورچے تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور اس راستے پر بھارتی فوج نے مشین گنیں لگا رکھی تھیں۔ بھارتی فوج کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، لیکن میجر طفیل محمد مشکلات سے گھبرانے والے نہ تھے۔ آپ رات کے اندھیرے میں پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچ گئے۔ پھر آپ نے پوری طاقت کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا۔ دشمن آگ کے گولے برسا رہا تھا، لیکن میجر طفیل محمد بہادری سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ یہ متن کا کچھ حصہ تھا۔ اس میں ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ میجر طفیل محمد کی بہادری، شجاعت کے حوالے سے، کہ کس طرح انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور پاکستان کا سب سے بڑا قومی اعزاز یعنی کہ نشان حیدر حاصل کیا۔ اب آپ پورے سبق کی پڑھائی کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ کس طرح انہوں نے یہ رتبہ اور مقام حاصل کیا۔ آگے بڑھیے اور اس سبق میں سے جو اہم الفاظ ہیں ان کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ بے مثال، بے نظیر یعنی کہ لاجواب، پیش قدمی آگے کو بڑھنا، صلہ انعام یا بدلہ، جرت ہمت اور شجاعت کو کہتے ہیں، نڈھال کمزور تھکا ہوا، آگ کے گولے برسانا، گولیوں کی بوچھاڑ کرنا۔ چلیے اس سبق کے اہم سوالات کو دیکھتے ہیں۔ میجر طفیل محمد شہید کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ان سوالات کے جوابات آپ تبھی دے سکیں گے جب آپ پورا سبق پڑھیں گے، تو شروع سے آخر تک سبق کو پڑھیے اور میجر طفیل بہادر کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں جانیے اور پھر ان سوالات کے جوابات بھی دیجیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ جو کچھ جملے دیے گئے ہیں ان کے آگے بے ترتیب حروف ہیں، ان حروف کی ترتیب کو درست کر کے لفظ بنانا ہے اور پھر دی گئی جگہ پر لکھنا ہے۔ اس سرگرمی کو بھی مکمل کیجیے۔ آگے بڑھیے، آئیں بات کریں جرت و بہادری کا کوئی واقعہ اگر آپ کو یاد ہے تو ساتھیوں کو سنائیں۔ یہ ہماری جماعت 7 کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اول اور دوم کو پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی ہم نے کسی نہ کسی شہید کے بارے میں ضرور پڑھا ہے۔ یقیناً آپ کو ان کی شہادت کا واقعہ یاد ہوگا تو اس کو اپنے ساتھیوں کو سنائیں، یا اگر نہیں یاد تو آپ نے اگر اپنے بڑوں سے سنا ہے، کہیں پر پڑھا ہے، تو آپ اس کو بھی اپنے ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں۔ قواعد ہیں، قواعد میں ہمارے پاس کچھ جملے ہیں، ان کو غور سے آپ کو سننا ہے۔ جیسے کہ پہلا جملہ ہے، عامر سبق یاد کرے گا۔ یہ یاد رکھیے، تصور وہی ہے جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ فعل مستقبل کا۔ ہم کل چڑیا گھر کی سیر کے لیے جائیں گے، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو بھی کام ہو رہا ہے وہ آنے والے زمانے میں متوقع ہے، یعنی اس کی امید ہے کہ آنے والے زمانے میں کیا جائے گا۔ تو ایسے جملے جن میں کوئی بھی کام آنے والے زمانے میں ہو اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ آپ نے ان جملوں کو فعل مستقبل میں تبدیل کرنا ہے اور دوبارہ لکھنا ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ حامد اسکول گیا، تو حامد اسکول جائے گا۔ آنے والے دنوں میں جب ہم اس کام کو کریں گے تو ہو جائے گا کہ وہ اسکول جائے گا۔ عائشہ نے نماز پڑھی، عائشہ نماز پڑھے گی۔ سارا کھانا کھائے گی، بچے کرکٹ کھیلیں گے۔ تو اس طرح ہم ان جملوں کو فعل مستقبل میں تبدیل کر لیں گے۔ لکھائی کی مہارت میں ہمارے پاس سوال ہے کہ میجر طفیل محمد شہید کی بہادری کا واقعہ آپ کو اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ جب آپ سبق پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح شہید ہوئے، تو آپ کو وہ سارا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہوگا۔ آگے ہمارے پاس مہارت حیات کی سرگرمی ہے اور سوال کیا ہے؟ نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کی تصاویر اپنی کاپی میں چسپاں کریں اور ان کے نیچے ان کے نام بھی لکھیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنے شہداء تھے۔ آپ ان کی تصاویر حاصل کیجئے، چاہے انٹرنیٹ سے حاصل کیجئے، اور پھر اس کو اپنی کاپی میں چسپاں کر کے ان کے نام بھی لکھیے۔ اگلا سوال ہے کہ یوم دفاع کے موقع پر اسکول میں تقریب کا اہتمام کریں۔ آغاز، عروج اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو ایک تقریر تیار کرنی ہے۔ تقریر کا موضوع ہوگا وطن کی حفاظت اور ہماری ذمہ داریاں۔ ظاہر ہے جب ہم اپنے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ آپ کو اس موضوع پر 1 منٹ کی تقریر تیار کرنی ہے۔ تقریر کرتے وقت آپ کو آواز، اپنے درست لب و لہجے، تلفظ اور
آواز کے اتار چڑھاؤ کا خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ سرگرمی آپ کو اپنی کمرہ جماعت میں بھی کرنی ہے اور اسکول میں کسی تقریب کے موقع پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سبق تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب آپ اس سبق میں دی گئی تمام سرگرمیوں کو دہرائیں تاکہ آپ کو تمام تصورات ذہن نشین ہو سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہم اگلے سبق میں کچھ نئے تصورات کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔